ملکہ ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے اعمال ایسے ہوں کہ فرشتوں کا نزول ہو میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس سلسلے میں ان اعمال کا ذکر کیا جاتا ہے جن کے سبب سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آج بھی انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ مدنی چینل پر ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ دین کی پیاری پیاری باتیں سیکھنے کو ملیں گی۔ حسب معمول درود پاک کی فضیلت سنیے۔ سعادت الدارین میں ہے، حضرت سیدنا ابراہیم بن علی بن عطیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں نے خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا تو عرض کیا، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شفاعت کا طلبگار ہوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اکثر من الصلاۃ علیہ، یعنی مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم سب کو علم ہے اس بات کا کہ کون فرشتہ ہے یا کون سے فرشتے ہیں جو موت لینے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، یعنی ہماری روح قبض کرنے کے لیے زمین پر تشریف لاتے ہیں، اور ان کا نام بھی ہمیں معلوم ہے۔ وہ ہیں سیدنا عزرائیل علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، یہ اور ان کے مددگار فرشتے ان کے ساتھ نازل ہوتے ہیں۔ کب نازل ہوتے ہیں، کہاں نازل ہوتے ہیں، روح کس طرح قبض کی جاتی ہے، انسانوں کی کیا جانوروں کی روح بھی عزرائیل علیہ السلام قبض کرتے ہیں، انشاءاللہ اس طرح کی بہت سی معلومات آج اس سلسلے میں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ترجمہ، آپ فرما دیجئے کہ تم کو موت کا فرشتہ موت دیتا ہے جو تم پر مقرر ہے۔ نیز فرمایا کہ یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی وفات کا وقت قریب آ جاتا ہے تو ہمارے فرشتے اس کو موت دیتے ہیں اور کوتاہی نہیں کرتے۔ ابن ابی شیبہ نے مصنف میں اور ابن ابی حاتم نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے آیت کا جو حصہ ہے توفتہ رسولنا کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں، رسل سے مراد ملک الموت کے مددگار فرشتے ہیں۔ ابو شیخ علیہ الرحمہ نے کتاب العظمہ میں وہب بن منبہ علیہ الرحمہ سے روایت کی کہ جو فرشتے انسان کو موت دینے آتے ہیں وہی انسان کی موت کے اوقات لکھ دیتے ہیں۔ اب جب کسی نفس کی موت کا وقت آتا ہے، کسی جان کی موت کا وقت آتا ہے، وہ اس کی روح ملک الموت کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ابن ابی حاتم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا
تو عرش اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک کو بھیجا کہ زمین سے کچھ مٹی لے آؤ۔ جب فرشتہ مٹی لینے آیا تو زمین نے فرشتے سے کہا، میں تجھے اس ذات کی قسم دیتی ہوں جس نے تجھے میرے پاس بھیجا کہ میری مٹی تو نہ لے جانا تاکہ کل اسے آگ میں جلنا نہ پڑے۔ جب وہ خدا کی بارگاہ میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے دریافت فرمایا کہ مٹی کیوں نہ لائے؟ فرشتے نے زمین کا جواب سنا دیا کہ اے مولا، جب اس نے تیری عظمت کا واسطہ دلایا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے فرشتوں کو بھیجا، اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، حتیٰ کہ ملک الموت علیہ السلام کو بھیجا۔ زمین نے ان کو بھی یہی جواب دیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے زمین، جس ذات نے مجھے تیری طرف بھیجا ہے وہ تجھ سے زائد اطاعت و فرما برداری کے لائق ہے، میں اس کے حکم کے سامنے تیری بات کیسے مان سکتا ہوں؟ چنانچہ آپ علیہ السلام نے زمین کے مختلف حصوں سے تھوڑی تھوڑی مٹی لی اور بارگاہ رب باری عز و جل میں حاضر ہوئے تو خدا نے اس کو جنت کے پانی سے گوندھا تو وہ کیچڑ ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے آدم علیہ السلام کو پیدا فرما دیا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ ملک الموت علیہ السلام نے زمین کے مختلف حصوں سے تھوڑی تھوڑی مٹی لی۔ کہا جاتا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں مختلف رنگ کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ یہ مختلف جگہوں سے مٹی اٹھانے کی وجہ سے ہوا ہے کہ کوئی بہت زیادہ گورا ہے، کوئی سانولا ہے، کسی کا رنگ کعبۃ المشرفہ کے غلاف کی طرح ہے، کوئی کس رنگ کا ہے۔ آدم علیہ السلام کو زمین کی مختلف مٹیوں سے پیدا کیا گیا۔ ابن ابی حاتم، ابن ابی شیبہ اور ابو شیخ علیہم الرحمہ نے عظمت میں اور بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کی کہ دنیا کا نظام 4 فرشتوں کے سپرد ہے۔ جبریل علیہ السلام کے سپرد لشکروں اور ہواؤں کا کام ہے، اور جب تک انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے رہے ان تک وحی کے لیے بھی یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر نزول فرماتے رہے۔ سیدنا میکائیل علیہ السلام کے سپرد بارش اور نباتات کا کام ہے۔ بارش برسانا اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے تو میکائیل علیہ السلام بارش برساتے ہیں۔ اسی طرح یہ پھل پودے درخت وغیرہ کا جو کام ہے وہ بھی ان کے سپرد ہے۔ اسرائیل علیہ السلام روح کے قبض کرنے کے کام پر مامور ہیں، اور سیدنا اسرافیل علیہ السلام ان سب کو امر الہی پہنچاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچانا مختلف فرشتوں کو، یہ بھی سیدنا اسرافیل علیہ السلام کے ذمے ہے۔ ابو شیخ ابن حبان نے کتاب العظمہ میں ربیع بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ملک الموت علیہ السلام کے بارے میں ان سے دریافت کیا گیا کہ آیا وہ تنہا روحیں قبض کرتے ہیں؟ اب کوئی مشرق میں کسی کا انتقال ہوتا ہے، کسی کا مغرب میں انتقال ہوتا ہے، اب یہ ہیں اکیلے، تو کیا یہ اکیلے ہی ہر ایک کی روح قبض کرتے ہیں؟ ایک ہی وقت میں یہ پہنچ کیسے جاتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ملک الموت علیہ السلام کے مددگار ہیں اور متبع ہیں، اور وہ ان کے قائد ہیں، اور ملک الموت علیہ السلام کا ایک قدم مشرق سے مغرب تک ہے، اور مومنین کی روحیں سدرہ کے پاس ہوتی ہیں۔
ابن ابی دنیا نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فالمدبرات امرا کی یہ تفسیر روایت کی کہ اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو ملک الموت علیہ السلام کے ساتھ میت کے پاس روح قبض کرنے کے وقت حاضر ہوتے ہیں۔ ان میں سے کوئی روح کو لے کر چڑھتا ہے اور کوئی آمین کہتا ہے، کوئی نماز جنازہ ہونے تک میت کے لیے استغفار کرتا رہتا ہے۔ طبرانی نے کبیر میں، ابو نعیم اور ابن سیدہ نے الصحابیہ میں خزرج علیہ الرحمہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایک میت کے پاس دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ملک الموت علیہ السلام سے خطاب فرما رہے ہیں، گفتگو فرما رہے ہیں کہ اے ملک الموت، میرے ساتھی کے ساتھ نرمی کرو کیونکہ وہ مومن ہے۔ تو ملک الموت علیہ السلام نے جواب دیا کہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور دل خوش ہو، میں تو ہر مومن پر نرمی کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جب آدمی کی روح قبض کرتا ہوں تو چیخنے والے چیختے ہیں۔ یہ بڑی غور طلب بات ہے۔ میت پر نوحہ کرنے والے اور والیاں توجہ کریں، زار و قطار چیخیں مار مار کر رونے والے، شکوہ زبان پر لانے والے، غور کریں، سنیے سیدنا ملک الموت علیہ السلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب آدمی کی روح قبض کرتا ہوں تو چیخنے والے چیختے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ بخدا ہم نے اس پر ظلم نہیں کیا، نہ اس کو وقت سے پہلے موت دی، اور ہم نے اس کو موت دے کر کوئی گناہ نہیں کیا۔ تو اگر تم اللہ تعالیٰ کے کیے پر راضی ہو تو مستحق اجر ہو گئے، اجر پاؤ گے، صبر کرو گے تو اجر پاؤ گے، ورنہ لائق عذاب۔ مزید فرماتے ہیں اور ہم کو تو بار بار آنا ہی ہے، اس لیے ڈرتے رہو، زندہ بچ جانے والوں ڈرتے رہو۔ خیمے والے ہوں یا کچے مکانوں والے، نیک ہوں یا بد، پہاڑی علاقے میں رہنے والے ہوں یا ہموار زمینوں پر بسنے والے، میں ہر رات اور ہر دن ان میں سے ایک ایک چہرے کو غور سے دیکھتا ہوں، اس لیے میں ہر چھوٹے بڑے کو ان سے زائد پہچانتا ہوں۔ اچھی طرح جانتے ہیں کون بڑا ہے، کون چھوٹا ہے، کس کا وقت پورا ہونے والا ہے، کس کا وقت پورا ہو چکا ہے، یہ جانتے ہیں، اسی لیے تشریف لاتے ہیں اور روح قبض کر لیتے ہیں۔ بخدا اگر میں مچھر کی روح بھی قبض کرنا چاہوں تو بے اذن الہی قبض نہیں کر سکتا۔ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہیں، یہ کوئی ظلم نہیں کرتے، یہ کوئی نعوذ باللہ گناہ نہیں کرتے، یہ اللہ کا حکم بجا لاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا شعر ہے۔ اے کاش اس شعر کے مصداق بن جائیں کہ عرش پر دھومیں مچیں، وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے، وہ طیب و طاہر گیا۔ ایسا عمل کر کے جائیں، ایسا کر کے کچھ جئیں، ایسا کر کے اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں، یا ایسا کر کے رخصت ہو جائیں کہ آسمانوں پر فرشتے دھومیں مچا رہے ہوں کہ مومن صالح بندہ ہمارے پاس آ رہا ہے، اور فرش پر اپنے ہوں یا بیگانے، اپنے تو روتے ہی ہیں، مگر اعمال ایسے ہوں کہ فرشتوں کا نزول ہو، فرش والے ماتم اٹھا رہے ہوں، مراد یہ کہ اپنے ہوں یا بیگانے، اس
مومن صالح بندہ طیب و طاہر بندے کے جانے پر افسوس کر رہے ہوں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوں، تاسف کر رہے ہوں کہ کیسا پیارا بندہ اس دنیا سے چلا گیا، اعمال ایسے ہوں کہ فرشتوں کا نزول ہو۔ اے کاش ہم اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے کاموں میں لگ جائیں، دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمیں اندر سمانا ہے، تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، یہ ایک دن ہوگا بے جان، اسے کیڑوں نے کھانا ہے۔ غلام ایک دم نہ کر غفلت، حیاتی پر نہ ہو غرہ، خدا کی یاد کر ہر دم کہ جس نے کام آنا ہے۔ عزیزا یاد کر کہ جس دن عزرائیل آویں گے، نہ جائے تیرے سنگ اکیلا تو نے جانا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، عزرائیل علیہ السلام اور ان کے مددگار متبعین فرشتوں کے نزول سے پہلے ہمیں موت کی تیاری کر لینی چاہیے۔ 4 دن کی زندگی ہے، پھر اندھیری رات ہے۔ اندھیری قبر کو منور کرنا چاہتے ہیں، خدا را جاگ جائیے، اٹھیے، غفلت کی نیند سے بیدار ہو جائیے۔ وقت بہت کم رہ گیا ہے ہمارے پاس، نہ جانے کب ہماری سانسیں ختم ہو جائیں اور ان موت دینے والے فرشتوں کا نزول ہو جائے، اور اس وقت کفِ افسوس ملتے رہ جائیں کہ ہائے افسوس، میں نے تو ابھی نیکیاں ہی نہیں کی، اللہ کو راضی کرنے والے کام ہی نہیں کیے، سنتوں پر عمل ہی نہیں کیا، پھر 2 رکعت تو دور کی بات ہے، ان فرشتوں کے نزول کرنے کے بعد ہمیں ایک سبحان اللہ کہنے کا موقع بھی نہیں دیا جائے گا۔ جاگ اٹھیے، اپنے آپ کو جگائیے، نیک پرہیزگار بنیے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کو سنواریے، اس کو ڈیکوریٹ کیجئے، اس کو بنائیے۔ وہاں موت نہیں ہے، یہاں موت ہے۔ یہاں موت کا کوئی پتہ نہیں کب آ جائے، خدا را جلدی کیجئے۔ اگر آپ موت کی تیاری کرنا چاہتے ہیں، پریشان کیوں ہیں آپ؟ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ ایک سے ایک بگڑا ہوا نوجوان اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر سیدھی راہ پر چل پڑا، گانے باجے چھوڑ دیے، دہشت گردیاں چھوڑ دی، ماں باپ کو ستانا چھوڑ دیا، قبر و آخرت کے فکر میں مشغول ہو گیا، نمازی پرہیزگار بن گیا۔ آئیے نا، آپ آ کر تو دیکھیے، دعوت اسلامی آپ کو آخرت کی تیاری کروائے گی، فکر آخرت دے گی، فرشتوں کے نزول سے پہلے موت کی تیاری کروائے گی، یعنی آپ کو موت کی حقیقت بتائے گی کہ آپ نے ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، لہٰذا جلدی کیجئے، موت کے فرشتوں کے نزول سے پہلے موت کی تیاری کر لیجئے۔ جعفر بن محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ ملک الموت علیہ السلام پنجگانہ نمازوں کے اوقات میں چہروں کو دیکھتے ہیں، تو اگر دیکھتے ہیں کہ کسی نیک اور نمازی انسان کی موت قریب آ گئی ہے تو شیطان کو اس سے دور فرما دیتے ہیں اور اس کو کلمہ طیبہ کی تعلیم دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اور پرہیزگار بنائے۔
ابن ابی دنیا اور ابو شیخ کی روایت میں ہے کہ ملک الموت علیہ الصلاۃ والسلام دن میں 3 مرتبہ لوگوں کے چہرے دیکھتے ہیں. جس کی عمر پوری ہو جاتی ہے اس کا رزق دنیا سے ختم ہو جاتا ہے، اس کی روح قبض فرماتے ہیں. گھر والے رونے لگتے ہیں. ملک الموت علیہ السلام دروازے کے پٹ پکڑ کر کھڑے ہو کر فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارا کوئی قصور نہیں کیا، میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہوں، مجھے حکم دیا گیا ہے. نہ میں نے اس کا رزق کھایا اور نہ ہی اس کی روح قبض کی، اور مجھے تو تمہارے پاس بار بار آنا ہے حتیٰ کہ تم میں سے کوئی باقی نہ بچے. اللہ اللہ، ہمارے گھر کا ایک ایک فرد، خواہ ہمارے ماں باپ ہوں، ہمارے بیوی بچے ہوں، ہمارے دیگر عزیز و اقارب ہوں، ایک ایک فرد اس دنیا سے جائے گا، کوئی بھی نہیں بچے گا. کسی نے کیا خوب بات کہی کہ آنے میں ترتیب تو یہ ہے کہ پہلے دادا آتا ہے، پھر باپ آتا ہے اور پھر بیٹا آتا ہے، لیکن جانے میں کوئی ترتیب نہیں کہ پہلے بیٹا چلا جائے، پھر باپ چلا جائے اور پھر دادا جائے. موت نہ بچے کو دیکھتی ہے، نہ جوان کو دیکھتی ہے، اور نہ ہی بوڑھے کو دیکھتی ہے. جس کا وقت پورا ہوا فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور روح قبض کر لی جاتی ہے. حسن علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ لوگ اگر اس فرشتے کو دیکھ پائیں اور اس کے کلام کو سن لیں تو میت کو بھول کر خود اپنے آپ پر ہی رونے لگ جائیں. اللہ اللہ اللہ. زبیر بن بکار و ابن عساکر و مروزی علیہم الرحمہ نے میمون علیہ الرحمہ کے والد سے روایت کی. وہ فرماتے ہیں کہ میں مطلب بن عبداللہ بن حنطب کی موت کے وقت بنج میں ان کے پاس ہی تھا، تو ایک شخص نے ان کی تکلیف دیکھ کر کہا کہ اے ملک الموت، ان پر نرمی کیجیے. تو مرنے والا جس پر بے ہوشی کا عالم طاری تھا کہنے لگا کہ میں تو ہر مومن پر نرمی کرنے والا ہوں. احمد علیہ الرحمہ نے زہد میں، ابو شیخ علیہ الرحمہ نے عظمہ میں، اور ابو نعیم علیہ الرحمہ نے مجاہد علیہ الرحمہ سے روایت کی کہ زمین ملک الموت علیہ السلام کے لیے تشت کی طرح کر دی گئی ہے کہ جہاں سے چاہیں جس کو چاہیں اٹھا لیں. ان کے کچھ مددگار ہیں جو روحیں قبض کر کے ان کے حوالے کرتے ہیں. سیدنا عزرائیل علیہ الصلاۃ والسلام اپنے مددگار فرشتوں اور متبعین کے ذریعے روح قبض کرتے ہیں. خواہ ایک شخص ایک ہی وقت میں دنیا کے مشرق میں ہو اور دوسرا مغرب میں ہو، اس کے باوجود عزرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی زبردست طاقت سے نوازا ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں دونوں شخص کی روحیں قبض کر سکتے ہیں اور کرتے بھی ہیں. یہ تو 2 شخص کی مثال ہے. بالفرض اگر ایک جگہ دنیا کے مشرق میں سیلاب آیا ہوا ہے اور ایک جگہ اسی وقت زلزلہ آیا ہوا ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ سیلاب اور زلزلے میں کتنے لوگ ایک ہی جھٹکے میں اس دنیا فانی سے کوچ کر جاتے ہیں. تو ذرا طاقت کا اندازہ لگائیے، اللہ تعالیٰ نے کتنی طاقت سے نوازا ہے کہ ایک ہی وقت میں سینکڑوں ہزاروں لوگ اس دنیا سے جا رہے ہیں اور عزرائیل علیہ الصلاۃ والسلام بیک وقت ان کی روحیں قبض کر رہے ہیں. مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. ملکہ ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو
بچایا